اگر آپ کسی چیز کو بے صبری سے پانا چاہتے ہو تو تہجد ادا کرو۔ جو بھی چاہیے اس سے مانگنے میں کبھی ہار مت مانو، کیونکہ آپ جس سے مانگ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اسے پہلے سے پتہ ہے آپ کو کیا چاہیے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ توکل رکھنے والے ہو، اس پر کس یقین سے دعا مانگ رہے ہو۔ آپ اس سے مانگ رہے ہو جو بہترین دینے والا ہے، جو سب سے زیادہ رحیم اور کریم ہے، جو ہر ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے، جو کرشمات دکھانے والا ہے۔ تہجد کے وقت وہ وقت ہوتا ہے جب 95% لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کو پکارنے والے کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اللہ کے قریب اس کے کچھ بندے ہوتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے تہجد کی دعا ویسی ہوتی ہے جیسے کہ کوئی تیر جو نشانے پر ہی لگتا ہے، مطلب دعا 99% قبول ہوتی ہے۔ اگر 1% قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے جو مانگا جا رہا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے ابھی اس کا صحیح وقت نہیں ہے ملنے کا، یا تھوڑے وقت کے بعد اس کا ملنا آپ کے لیے لکھا ہو۔ تہجد کے لیے میٹھی میٹھی نیند توڑ کر نرم نرم بستر چھوڑ کر اٹھنا اور پھر رب کے حضور کھڑے ہونا، واللہ اسے کہتے ہیں قربانی، اسے کہتے ہیں کچھ پانے کی طرف۔ آدھی رات میں اٹھ کر آپ اپنے رب سے سوال کرو اور وہ خالی لوٹا دے، ایسا لگتا ہے آپ کو کہ وہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ یاد رہے تہجد نفل عبادت ہے، یہ قبول تبھی ہوگی جب فرض کی ادائیگی ہوگی، مطلب پہلے ہم نے 5 وقت کی فرض پابندی سے ادا کرنی ہے، پھر تہجد۔ جب بھی اللہ کریم سے کچھ مانگو تو چاہے وہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہو یا تہجد کے بعد کی دعا ہو، اپنے دل میں ڈاؤٹ مت رکھنا اس بات کا کہ ملے گا کہ نہیں، کیونکہ یاد رہے آپ اس سے مانگ رہے ہو جو 100% دے سکتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول کی جا چکی ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے مانگو، جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ کون سی فریاد لائے ہو مجھ سے مانگو، میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر ایک دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ تہجد کی دعا مقدر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دعائیں فرض نمازوں میں قبول نہیں ہو رہی ہو وہ تہجد کی نماز میں قبول ہونے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دے رہے، تہجد ان دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ جو دل اتنا بے چین ہے، تہجد روح تک میں سکون پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو 4 چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے، تہجد اسے ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آنسو، سسکیاں، تکلیفیں، پریشانیاں، تہجد ان سب سے چھٹکارا پانے کی طاقت رکھتی ہے۔ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہو، تہجد معاوضے کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں، تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی نیند قربان کر کے تہجد تک جائیں
اور خالی لوٹا دیے جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ کو پکاریں اور وہ آپ کی پکار انسنی کر دے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد کے وقت اللہ سے کچھ مانگیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ سے اپنے غموں سے نجات مانگیں اور وہ تمہیں غموں سے رہا نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا تم اللہ سے معافی مانگو اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف نہ کرے۔ ہو ہی نہیں سکتا تم اس کے آگے آنسو بہاؤ اور وہ تمہارے آنسو کی لاج نہ رکھے۔ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب لاکھوں لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مخصوص لوگ اپنے رب کو منانے آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ خود انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ خود انہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ خاموش رات میں غور و فکر سے اپنے بندے کو سن سکے۔ جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو اور اللہ آپ کو تہجد کی راہ دکھا دے تو جان لو وہ تمہیں بہترین سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ وہ ہر ایک راستہ بند کر دیتا ہے اور صرف ایک راہ تہجد کی راہ کھول دیتا ہے تاکہ آپ اس سے ہم کلام ہو سکیں، تاکہ وہ خاموشی میں آپ کو سن سکے۔ آپ کا تہجد تک آنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کو آپ سے اور آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ آپ اسے سنانا چاہتے ہو اور وہ آپ کو سننا چاہتا ہے۔ آپ اس سے مانگنا چاہتے ہو اور وہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو نصیب ہوتی ہے۔ تہجد کبھی بھی تھکنے نہیں دیتی، نہ آپ کو اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کو، اور یہی تو تہجد کی دعاؤں کی قبولیت اور آپ کے رب کے آپ سے بے شمار محبت کی نشانی ہے۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے ایسے معاوضے ہیں جو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے تھوڑی نہ آتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کی اندھیری میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں ہے کوئی تہجد پڑھتا ہے تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہوگا، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گر گرا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس کے لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا، تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہے، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتی ہیں اور نہ آسمان والے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ دعائیں تہجد میں مانگ کر تو دیکھو، اور ہر دفعہ اللہ کے سامنے فریاد کرو، اس کے سامنے گر گراؤ
और उसके सामने गिड़गिड़ाओ और मांगो, और